بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز بزرگوں، محترم بھائیوں اور دوستوں، اس بات پر اللہ کا احسان اور اس کا شکر ہے اور بہت زیادہ ہے کہ جس عالم کی طرف جا رہے ہیں سفر ہمارا چل رہا ہے اور یہ دنیا دن بدن ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم اپنے اصل کی طرف قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اس بات پر اللہ کا شکر ہے کہ اس آخرت کے متعلق کہ ہماری بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار جمع ہونے کی، بات کو سننے کی اور اس کے لیے فکر کی، کوشش کی، محنت کی، اللہ پاک ہمیں توفیق رحمت فرما دیتے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو ہمارا مجمع ہے، اکثر جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان، ان کی طرح ہم اگر اس کی طرف غور کریں تو وہ کافی سارے ہٹ کے ہیں، دور ہیں، اس طرح متوجہ نہیں ہیں۔ پانی دنیا میں ہم بھی لگے ہوئے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب ہماری بھی فکر ہو جائے کہ کس طرح سے وہ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جہاں ہم رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، یہ اصل نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، اس سے ہم آگے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں اور ہم بغیر ارادے کے جا رہے ہیں اور غیر محسوس انداز میں ہم جا رہے ہیں۔ مدنی مسجد میں داخل ہوئے تھے، کوئی عصر میں آیا، کوئی مغرب تک پہنچے، مغرب کی نماز ادا کی، وہ پہلے ہو چکا، وہ گزر چکا، وہ چلا گیا وقت، بہت دور ہو گئے اس سے، ہم اور آگے نکل گئے۔ ہوائی جہاز کی رفتار کم ہے، ہماری زندگی جو ہم سے جا رہی ہے اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ اور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کوئی چیز بھی ہمیں روک نہیں سکتی، نہ ہم خود، نہ کوئی اور، نہ کوئی طاقت کہ ہماری زندگی کو ہم سے نہ چھڑائے، ہم اسی میں رہیں، جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا فضل اور عطائیں ہیں کہ جی ہم اب یہ ایام، یہ دن جن میں ہم چل رہے ہیں، تو وہ مقصد جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس پر ہم ہو رہے ہیں، اس کو ہم اپنا لیں اور اسی کے لیے فکر کرنے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، سمجھدار عقل مند بندہ کون ہے؟ ارشاد عالی ہوا جس کا مفہوم ہے وہ کہ جو موت کو یاد رکھے اس کی تیاری میں لگ جائے۔ یہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ بات ہم سب کے لیے کافی ہے کہ موت کو یاد رکھیں اور اس کے لیے تیاری میں لگ جائے۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اب اس کا ہم خیال کریں، اس کو سوچ فکر کریں کہ آیا یہ چیز ہمیں حاصل ہے کہ ہمارے دن کے رات کے تذکروں میں، ہمارے مقام کے بیرون کے تذکروں میں، ہمارے سفر جہاں مقام کے لیے جاتے ہیں وہاں ایسی باتیں ہیں کہ جس میں ہمیں موت یاد آ رہی ہو، قبر یاد آ رہی ہو، ہمیں وقت نزع، اس سے پہلے، قبر سے پہلے وقت نزع ہمارے اوپر بنے گی ایک چیز جو یہ روح نکالے گی، اللہ کے حکم سے فرشتہ روح کو نکالے گا اور روح نکلنے کے بعد ہمارا یہ جسم بس بے جان ہو کے پڑ جائے گا اور پھر سب کی یہی فکر ہوگی اور کوشش ہوگی کہ جلدی جلدی ہم اس کو زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے کر دیں۔ سارے محبتوں والوں کی محبتیں تبدیل ہو جائیں گی، سوچے سب کی دوسری بن جائیں گی، کیا کہ بھائی اس کو جلدی جلدی دفناؤ، بھائی جلدی جلدی دفناؤ۔ تو کیا ہمارا ہے ٹھکانہ اس دنیا میں؟ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بس اب ہم کیا ہے کہ وہ جو بات ہے کہ موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری میں لگ جائے، یاد رکھنا موت کو، یہ ایک تو ہمیں یہ حاصل ہے، شکر ہے اللہ کا۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام بزرگان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور وہ یہ کہ انہوں نے ایک ایسا کام ہمیں مرحمت فرما دیا، ایک ایسی فکر دے دی اور ایک کچھ ایسے اعمال ہمارے سامنے آ گئے کہ ہر وقت شکر ہے اللہ پاک۔ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حقیقت یہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر، اعمال کی قیمت جیسے ہماری آخرت روشن ہو، قبر ہماری نور سے بھر جائے اور قبر وسیع ہو جائے منتہا نظر تک، اور قیامت کا دن ہمارے اوپر آسان ترین ہو جائے۔ اور کتنا ڈر ہے کہ قرآن عظیم میں ہمارے علماء کرام پڑھ کے ہم کو درس میں
سناتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پاک کہ کیسے جھٹکا دیں گے زمین کو، کس طرح سے یہ روئی کے گالوں کی طرف پہاڑ اڑنے لگیں گے اور ستارے بے نور ہو جائیں گے اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور زمین پر زلزلہ آ جائے گا، تمام ذی روح چیزیں بے روح ہو جائیں گی اور سب اس دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک اللہ رب العزت جب سب ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ جو 4 مقرب فرشتے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، فرشتے بھی کوئی بھی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کون ہے آج کے دن کا بادشاہ، آج کے دن کون ہے، بادشاہی کس کی ہے؟ تو پھر کوئی بھی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ ہاں کہ حالانکہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے نامور لوگ ہو گزرے، بڑی بڑی ان کی حکومتیں، بڑے بڑے ان کے ڈنکے بجتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا بھی کوئی ہوگا دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہاں نہ رہا دارا سکندر، نہ رہا چنگیز خان، گونجتے تھے جن کے ڈنکوں سے زمین و آسمان۔ ختم ہو جائیں گے، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ پھر آپ خود ہی ارشاد فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو زبردست اور غالب، اسی کی حکومت۔ تو دوستو، بھائیو، بزرگوں، اب وہ ہمارے اوپر آسان ہو جائے تو اتنی آسان کہ دنیا میں ہم ایسی محنت کر لیں، ایک تو یہ کہ ہمیں آخرت سے انس ہو جائے، جو وحشت ہے، بیگانگی ہے، یہ دور ہو جائے۔ اسی طرح تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ بیٹھ کر ان اعمال کے تذکرے کریں۔ آتا ہے نا تعلیم میں بیٹھے ہم سنتے ہیں کہ بھائی اللہ کے ذکر سے، عذاب قبر سے بچانے والی سب سے زیادہ چیز جو بچاتی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن شریف کی تلاوت، اللہ اکبر، ایک ایک حرف پر ایک ایک 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ 10 نیکیاں تو بغیر نماز کے، اور نماز کی حالت میں 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خزانہ اللہ پاک نے ہمارے سپرد کر دیا ہوا ہے۔ بس ہم ہی ایسے ہیں، غفلت میں ہیں، نقل کو اصل کہہ بیٹھے اور اصل کے پیچھے زندگی گنوا رہے ہیں، اور جو اصل حقیقت ہے اس اصل کے پیچھے ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں۔ تو ایسے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر جس دن ہمارا گشت ہوتا ہے، گشت کے لیے مشورے کرتے ہیں، اس میں بھی ساری بات آ جاتی ہے، موت کی بات بھی آ جاتی ہے، قبر کی بھی، قیامت کی بھی بات آ جاتی ہے، تو اس کی یاد ہے۔ اب یہ کہ بھائی گھش کے عمل کے لیے نکل رہے ہیں چند ساتھی، ایک ایک گھر، تو یہ ایک محنت ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ موت کی تیاری ہے۔ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، موت کی یاد بھی، اس کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ پھر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، پھر ان کو تیار کرتے ہیں، کسی کو 4 مہینے کے لیے، کسی کو 40 دن کے لیے، کسی کو 3 دن کے لیے، کسی کو مقامی کام کے لیے، اور اس طرح سے یہ محنت ہماری الحمدللہ، اور اس کا اندازہ ہمیں نہیں، اتنی عظیم چیز ہے یہ دنیا میں ایسا پلٹا لا رہی ہے۔ دوستوں بزرگوں، وقتی طور پر ہمارے سامنے بات نہیں ہوتی، ہم ملے، چند لوگوں سے ملے، عمومی گشت میں مل کے آگے، یا اس کے علاوہ جو دنوں میں آج کل ہم محنت کرتے ہیں اجتماع کی تیاری کے لیے، ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بھئی ہر علاقے والے اپنے ہاں سے چلوں کی جماعتیں نکالیں۔ جیسے ہمارا بھرپور اجتماع ہوتا تھا، یہ ہمارے اجتماع والا سال ہے، اس سال ہمارا اجتماع تھا، لیکن کہ اس وجہ سے کہ بھائی کچھ مشورہ اس طرح سے ہو گیا کہ بھئی کم ساتھی آئیں، لیکن جو مقصود ہے اجتماع سے وہ اس کو تو آگے پیچھے نہیں کرنا، اور اس پر تو محنت خوب کرنی ہے، اور ایک ایک کے پاس جا کر فی گھر ملاقاتیں کر کے ہر ایک آدمی کو محنت کر کے اس کو اللہ کے راستے میں نکالنا۔ کہتے ہیں حضرات کہ فی گھر ایک آدمی نکل جائے اللہ کے راستے میں۔ اور دوسری بات یہ بتاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کم از کم آخری درجے کی بات ہے کہ ہر مسجد سے ایک جماعت تو نکل ہی جائے۔ اس میں کیا کم از کم سینکڑوں کی آبادیاں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ مسجد کے اطراف میں لوگ رہائش پذیر ہیں، لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، اور بہت محبت بھی کرتے ہیں، لیکن صرف ہماری کمی اور توجہ، اس طرف اگر ہم اس کمی کو دور کر لیں، خوب توجہ دھیان سے ایک سے ملیں، ملاقاتیں کریں، اللہ کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ، کی عظمت اور بڑائی کے بول بولیں ان کے سامنے، اتنے بڑے عظیم اللہ ہیں، اللہ اکبر۔ جب ہماری اس محنت سے لوگ متوجہ ہوں گے اور یہ غفلت دور ہو جائے گی، اور یہ فانی دنیا سے حقیقت کی طرف، آخرت والی زندگی کی طرف جب ہماری توجہ بڑھے گی،
پھر اس کے لیے فکر ہوگی، سوچیں ہوگی، محنت ہوگی، دعائیں ہوں گی۔ ایک ہمیں زندگی اللہ پاک عطا فرما دیں گے، ایسی حسین زندگی، ایسی جمیل زندگی، اللہ پاک کے تعلق والی زندگی۔ اللہ رب العزت کا تعلق ہمیں محسوس ہوگا، ہماری زندگی میں، ہمارے رات دن میں ہمیں اپنے اللہ کا، اپنے رب کا تعلق محسوس ہوگا۔ ان مبارک اعمال کی وجہ سے عظیم ترین عمل ہے یہ، دعوت والے جتنے بھی اعمال ہیں، اور مسجد میں مشورہ ہو، مسجد میں 2.5 گھنٹے دینے ہوں، اور اس تقاضے کے اوپر آج کل ارشاد فرماتے ہیں، افسوس دوستو اگر پتہ چل جائے نا یہ کتنا کچھ ہے، تو ہم دوسرے کاموں کی طرف اس وقت زمیندار لوگ جو زمینوں میں کام کرتے ہیں، وہ فصل کی کٹائی کا موقع آتا ہے تو ہم نے تو دیکھا ہے، ہم اس طرف کے علاقے کے لوگ ہیں، جب ایسا کٹائی کا وقت آتا ہے ان کا رات اور دن زمینوں کے اوپر گزرتا ہے، کھانا بھی ان کو گھر سے آتا ہے، پانی بھی ان کے لیے گھر سے، دوسری ان کی ضروریات گھر سے تیار کر کے، اور وہ کھیت سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ بھائی یہی چند دن ہے، اگر اس میں ہم نے محنت کر لی، کچھ ہاتھ آ جائے گا، ہماری محنت پلے پڑ جائے گی، اور ہم جس لگے ہوئے ہیں یہ چیز ہمیں میسر آ جائے گی۔ لیکن بھائی دوستوں بزرگوں، دنیا والے تو اس چیز کو سمجھتے ہیں، ایک کاش ہمیں بھی یہ سمجھ میں آ جائے، یہ چند دن اگر ہم، اللہ اکبر، کوئی مشکل نہیں ہے، دل میں آ جانے کی بات ہے، ہمارے دلوں میں اگر آ جائے اور ہم اس کے پیچھے، ہمیں اس کا نفع کا پتہ چلتا ہے۔ دوستوں میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، گش میں ایک سے دوسرے سے تیسرے سے ملے، اور کوئی آیا، کسی نے ہاں کر لی، کوئی نقد بھی آیا، کسی نے کہا نماز میں آ جاؤں گا، بعد میں آ کے بیان میں بیٹھ جاؤں گا وغیرہ، لیکن آدمی کہتے ہیں ایسے ہی کچھ بس نرم نرم سا، لیکن اوپر میں فیصلے ہوتے چلے جاتے ہیں، کتنی ملاقاتیں کی، لکھ دیا جاتا ہے، کیا ہو گیا، اس سے ہو جاتا ہے، کتنی دنیا میں اس کا اثر پڑا، ان بولوں کا، ان قدموں کا، یہ جو ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں گش کے لیے، اس ذکر کا، یہ اجتماعی ذکر ہے، اب ہمارا اکیلے کا ذکر نہیں ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن شریف، یہ وہ نہیں ہے جو ذکر ہم گشت میں جا کر کرتے ہیں، اس کا براہ راست سارے عالم پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور اس عالم پر اثر کیا، اللہ اکبر، جو نبیوں والا جو کام ہے نا، یہ جس میں اللہ نے ہمیں لگایا ہوا ہے، اور اس کو تو بزرگوں نے مانگ مانگ کے، مجاہدے کر کر کے، کیا کچھ کیا کر کے یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، ورنہ میں طرح کے لوگ، آپ طرح کے نہیں، میں طرح کے لوگ کہاں متوجہ ہوتے تھے، دنیا میں پھنسے ہوئے، دنیا میں گم ہو گئے ہوئے، کہاں ہم آتے، ان کی دعاؤں نے، ان کے آنسوؤں نے، اللہ رب العزت نے ہم کو اس مبارک کام کی طرف متوجہ کر دیا۔ تو اب وہ گش میں جب جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کتنا زبردست عالم کے اوپر اثر۔ وہ بات یاد آ گئی، اس طرح سب سے پہلی جو جماعت نکلی، دوستو بزرگوں، اللہ کرے اس دعوت والے اعمال کی قدر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور واقعی ہم اس کو یقین کے درجے میں کرنے والے بن جائیں، ہم ظاہر کو نہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے تھوڑے سے چند ساتھی گئے، مڑ کے آ گئے، ملاقاتیں ہوئی، جو بھی ہوئی، واپس آ گئے، تو ہم اس کو نہ دیکھیں، اس چیز کو نہ دیکھیں، جی اس چیز کو نہ دیکھیں، ہم تو یہ انبیاء علیہ السلام والا کام ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب قربانیاں دی، اللہ کتنی عظیم قربانی، کہ اپنی اہلیہ کو، یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو، معصوم بچے، ان کو جا کے میرے گھر کے قریب چھوڑ دو، تو میرا گھر کو آسان بات تو نہیں تھی، وہاں ملک شام میں رہتے تھے، اور یہ یہاں پر ہے، کتنے دن لگے ہوں گے، رات دن سفر کر کے یہاں پہنچے، یہاں چھوڑ دو۔ جب انہوں نے چھوڑا تو واپس چلے گئے، کوئی بھی ساتھ دینے والا، کوئی بھی رہنے والا، اب ایک عورت کے ساتھ کوئی مرد بھی نہ ہو، اللہ اکبر، ایک معصوم بچہ بھی ہو، وہ بھی اس کے سپورٹ کے، اس کی بھی خیال رکھنا، اس کی بھی پرورش کرنا ایک طرح سے، اور تمہارے کے لیے کھانے کا کوئی ایسا خاص بندوبست بھی نہیں ہے، اور پانی کا تو نام نشان بھی نہیں۔ باقی رہا یہ کہ چاروں طرف سے موت جھانک رہی ہے، کارے کارے پہاڑ، سامنے بھی، دائیں بائیں بھی، پیچھے بھی، چھوٹی سی درمیان میں ایک جگہ، اب وہ لوگوں نے، یہ حکومتوں نے کاٹ کر پہاڑ حرم شریف کی اس جگہ کو ذرا بڑھا دیا ہوا ہے، مجمع بڑھ گیا ہے، تو پھر پہلے کچھ ہوٹل بنا دیے تھے، ان کو بھی ختم کر دیا، جب وہ اور بڑی ہو جائے مسجد اور بھی، تو وہاں پر تو کچھ بھی ایسی چیز نہیں تھی، پتہ بھی ہرا نہیں تھا،
آسمان پر پرندہ پر بھی نہیں مار رہا، کیوں؟ کھانے پینے کی کوئی چیز اس علاقے میں تھی نہیں تو کیا ہوا؟ اس سے اندازہ لگا۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پھر ہوتا آگے کیا ہوتا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ اب یہ قربانی دی، انہوں نے پوچھا بھی کہ کہاں، تو انہوں نے کہا بس کیا اللہ کے حکم پر چھوڑ رہے ہیں؟ اشارہ فرما دیے، جی ہاں، زبان سے پھر بھی نہیں بولے، تشریف لے۔ پھر وہاں اس پر فرمایا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گی۔ یا اللہ، یا اللہ، کیا ہمت، کیا حوصلہ! یعنی اللہ کا نام لیتے ہی دل آباد ہو گیا، ویرانے اب نہیں نظر آیا۔ اب یہ ویرانے کے بجائے ان کو اللہ کی ذات نظر آ رہی ہے، اور اللہ کی ذات میں سب کچھ ہے، حفاظت بھی ہے، پرورش بھی ہے، اور اس کے اندر ساری انسانی ضرورت۔ بس کہ کیا اللہ کا یہ حکم ہمارے لیے؟ جی ہاں، بس فرمایا اب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے۔ ایک قربانی۔ دوسری قربانی عظیم قربانیاں ہیں۔ دوسری قربانی کئی سال، کئی ایک عرصے بعد کہ بھئی اسماعیل علیہ السلام کو میرے نام پہ قربان کر، وہیں سے تیاری کر کے آ رہے ہیں۔ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام تو یہیں نہیں رہے، وہ وہاں رہ رہے ہیں، یہاں کی چیزیں ان کو کچھ پہچان۔ تو تیاری کا مطلب وہیں سے رسی وغیرہ وہاں سے لے کے آ گئے۔ آتے ہی بہت دنوں کے بعد آنا ہوا تھا، دیکھتے ہی بہت خوشی ہوئی، مرحبا مرحبا، جو بھی جس طرح سے بھی انہوں نے استقبال، لیکن انہوں نے کہا تھوڑا سا ہم ذرا ہو کے آتے ہیں، لیکن اسماعیل کو ساتھ لے کے جانا۔ اب اندازہ لگا اسماعیل کو کہاں لے کے تھے؟ یہاں کوئی آبادی ہے، کوئی رہنے والے، کوئی بس ہے، کوئی ایک گھر بھی ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جیسے اس پہلے دن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا حاجرہ علیہ السلام کو کہ چلتے ہیں، چلو جا رہے ہیں، انہوں نے نہیں پوچھا کہاں چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیا تیاری کرنی ہے، کیا چیزیں ساتھ لے جانی، کچھ بھی نہیں، چل پڑے۔ تو آج بھی کہا اسماعیل کو ساتھ لے جانا ہے، کوئی نہیں پوچھتی اسماعیل کو کہاں لے کے، یہاں تو کچھ ساتھ لے جانا چاہیے، یہ لے جائیے، اوہو ساتھ لے کے وہ پرے کر کے شیطان نے ڈوکے میں ڈالا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو کچھ اشارے کرتا رہا شیطان ایسے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی کیا بات ہے بیٹا، کہنا کوئی ہے کہ نہیں، اس کو مارو دشمن، ایک جگہ دوسری تیسری جگہ ان کو رمی کہنے کہ کنکریاں ماری۔ آگے جا کے پھر جب وہ جگہ آئی تو اے بیٹا، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے آپ کے بارے میں، تیرے بارے میں، کہ میں تجھے قربان کروں، اس میں تیری کیا رائے؟ اللہ اتنا سب اچھا بول رہا ہے، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے وہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، ایسے جواب دیا۔ تو پھر وہ جو قربانی ہوئی اللہ پاک نے اس کی جگہ میڑا قبول کر لیا ان کو، پھر تو یہ قربانیاں۔ اب ان قربانیوں کے اوپر حکم ہوا کہ میرا گھر بنا، اور گھر بنا دیا۔ جب گھر بن کے تیار ہو کے رہا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس سے ہماری بات متعلق ہے، اور بیان ہی وہ بات ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا، نبیوں والا کام کر رہے ہیں، قربانیاں اس کے لیے دے رہے ہیں۔ آج کس کے پاس فرصت ہے؟ ہر ایک آدمی اپنے ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے، اپنی چیزیں سنوارنے کے لگا، چاہے اس سے بن سکے نہ بن سکے۔ ہم روز بناتے ہیں، وہ بگڑتی چلی جاتی، اور بگڑتی الجھتی چلی جاتی، ہم سمجھتے ہم نکل جائیں گے دلدل سے، اور پھنستے چلے جاتے۔ یہ حالت ہو رہی ہے دنیا میں، ہم سمجھے ہمارا کوئی چھٹکارا ہو جائے گا، کوئی چیز پلے پڑ جائے گی، کوئی ہاتھ آ جائے گی، وہ اگلا دن جو ہمارا گزرا ہوا دن ہوتا ہے، دوسرا دن اس سے بھی آگے کا مشکل والا لاتا ہے، جو ہم سب چلتے ہیں اس میں ہم دیکھ لیں اپنے آپ۔ تو پھر جب یہ ہوا کہ گھر بھی بن گیا، اللہ اکبر، اللہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف تیار ہو، یا اللہ اب اس میں کون آئے گا؟ ابراہیم آپ آواز لگا دیجئے، اے اللہ میری آواز کون سنے؟ کہاں ہے، کہاں تک پہنچے گی آواز، یا کہاں تک، وہ اوپر تک پہاڑ تک پہنچ جائے، آگے کیا؟ فرمایا نہیں، ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام، اس کو پہنچانا میرا کام۔ یہ خالی عام آواز نہیں ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہوئی ہیں۔ اما حاجرہ کی قربانی کہاں سے چل کر یہاں آئی، کتنے مشکل ایام کے اندر یہاں تک پہنچی۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، تو فرمایا یہ وہ عام آواز نہیں ہے، تو جب بلائے گا تو کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے، کتابوں میں ہوگا وہ جن الفاظ سے اللہ پاک نے وہ کہا تھا، وہ آواز لگائی
تو اللہ رب العزت نے اس آواز کو دنیا کے آخری کنارے تک نہیں، عالم ارواح تک پہنچا دیا۔ عالم ارواح میں روحوں نے کہا لبیک 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 کہہ دیا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ان گشت، عمومی گشت، اس تعلیم کا حلقہ، یہ بیان اور یہ ہماری دعائیں، دوستو یہ اس کو نہ سمجھو یہ یہاں تک ہیں، یہ زمین پر جتنے لوگ حاضر لوگ ہیں، بسنے والے ہیں، یہ ان تک نہیں اس کے اثرات پہنچ رہے، بلکہ اگلی بار میں یہ عرض کروں گا کہ عالم ارواح تک یہ خیروں کے اثرات پہنچ رہے۔ انشاءاللہ دنیا میں وہ نور لے کے آئیں گے لوگ آنے والے، جو یہاں پر آ کر ہدایت یافتہ ہوں گے، تعلق اللہ پاک ہو، ان کو ملے گا، اللہ کی مرضیات پر اللہ کی عظمت دلوں میں ہوگی، اور وہ ایمان والے ہوں گے، کیوں کہ ان محنتوں کے ذریعے۔ تو بہت عظیم کام ہے جس پر اللہ رب العزت نے دوستو ہمیں جوڑا ہے، ہمیں لگایا ہے، کہ اللہ کے عطیے کو، اللہ کے انعام کو، اللہ کے فضل کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ بہت زبردست، اور اس سے فیصلے ہوں گے اور ہماری زندگیوں کے بھی فیصلے ہوں گے۔ اللہ ہمیں برکتوں سے مالا مال کریں گے، رحمتوں سے اور محبتوں سے۔ جو چیزیں عام طور پر کہاں مل سکتی ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور روح کے اوپر آ کے نازل ہوتی ہیں۔ سکون جو ہوتا ہے روح پر آ کے پڑتا ہے، روح سکون والی، روح محبتوں والی، اور روح جو ہے نا اللہ کے تعلق والی، خوشیوں والی بن جاتی ہے۔ وہ ان پیسوں سے، روپوں سے، مال کی وجہ سے تو پریشانیاں آتی ہیں، اس سے تو اس لیے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں، اب کے جو تقاضے ہیں ہمیں اس پر بس مل جل کر لگنا ہے پورے یقین کے ساتھ۔ دنیا کی بھی ہماری زندگی بنے گی، پہلے دنیا کی بنے گی، ہاں یہ بات ہے، ہم کہتے ہیں پہلے دنیا کی، اللہ ہماری دنیا سکون والی بنائیں گے، رحمتوں والی، برکتوں والی، لوگوں کے اندر اللہ عزت بنائیں گے، وقار بنائیں گے، اور لوگوں کو ہماری طرف دیکھنے میں سکون ملے گا، اور کوئی کہے گا کہ ہم سے کوئی بات کر لیں، کوئی مشکل پیش آئے گی تو آپ کو تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس آئیں گے، اپنی مشکلات کو رکھیں گے، مشورے لیں گے، ایسے اللہ لوگوں کے دل پھیر دیں گے دین کی محنت والوں کی طرف اور دین کی محنت کی طرف۔ عظیم نبیوں والا زبردست کام ہے دوستو بھائیو بزرگوں۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اس میں نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن عالم کے اندر فیصلے یقیناً ہو رہے ہیں، یقیناً ہو رہے ہیں، لوگوں کے دل پلٹ رہے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں، آج سے 25 سال پہلے کے احوال کو دیکھ لیں، 20-30 سال کے احوال کو پہلے کو دیکھ لیں، اور آج کے احوال کو دیکھ، جوان کیسے نوخیز، اللہ اکبر، دین کی طرف راغب ہیں، متوجہ ہیں، منہ پر نور رکھا ہوا ہے، سنت کا نور نظر آتا ہے، مسجدوں کا شوق ہے، علم اور جناب یہ ساری چیزیں اللہ پاک، یہاں تک کہ ایسے اداروں میں جہاں پر غفلت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر بھی انہوں نے ان کی وجہ سے اللہ پاک نے اس غفلت کے ماحول کو بھی اچھا بنایا ہوا ہے، دعوت کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، تعلیم کے حلقوں کی وجہ سے اللہ پاک نے وہاں کی بھی فضائیں بنا دی ہوئی۔ عجیب زبردست محنت ہے جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے لگایا ہوا، ہم کیا لگے، اللہ ہی لگانے والے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، اب یہ ہے کہ ان تقاضوں کے لیے بس ہم اس کے در پہ ہو جائیں، اس میں سب کچھ اپنا سمجھیں، اس میں اپنے لیے دنیا کی بھی خیر، دنیا کی جس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم اسباب کی فکر میں لگتے ہیں، اور ان چیزوں کو اکٹھا کرنے میں، جیسے مال کے پیچھے ہم لگے ہوئے، مال جمع کرنے دوستو بھائیو بزرگوں، اللہ پاک اس کام میں لگے ہوئے وہ برکتیں نصیب فرمائیں گے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب دل ملیں گے آپس میں، ایک دوسرے کی ہمدردیاں حاصل ہوں گی، اور ایک دوسرے کی غمخواری کریں گے، ایک دوسرے کے دکھوں کے اوپر ہم غمگین ہوں گے، اور پریشانیوں میں ان کے کام آئیں گے۔ ہر مسلمان کا غم درد ہمارے دل میں اترتا چلا جائے گا، کسی کو پریشان دے کر بے کل ہو جائیں گے، تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ وہ بات ہے کہ دوستو کیا آپ سے عرض کریں، اللہ کی طرف سے رحمتیں آ جاتی۔ یہ تو صحابہ کرام کی زندگی میں عمومی طور پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 صحابہ کرام حاضر ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے پاس ایک رکیبی، ایک تھالی آگے کی، اس میں کھجوروں کے دانے تھے، تو وہ ان کو کھاؤ، اور 7 دانے تھے، وہ 7 کھجوریں تھیں اس میں ان کو لے کے انہوں نے جب کھانا شروع کیا، اٹھائی، کسی نے اٹھائی تو اب 6 رہ جانی چاہیے،
ایک ہاتھ میں 6 باقی، لیکن 6 نہیں تھی، 7 تھی۔ پھر دوسرے نے اٹھائی تو پھر دیکھا وہ پھر 7 تھی، تیسرے نے اٹھایا پھر وہ پلیٹ میں 7 ہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا دوبارہ جب اٹھانی شروع کریں وہی 7، بس پھر وہ کھاتے چلے گئے، لیکن ان کے اس کھانے سے اٹھا کے کھانے سے ان 7 کھجوروں کو 6 نہیں کر سکے، تو خوب الحمدللہ انہوں نے کھا لیا۔ اب اور گنجائش ان کے پاس نہ رہی کھانے کی، تو پھر وہ واپس وہ جو برتن تھا واپس کر دیا، اسی میں وہی 7 دانے رکھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ اس کو لیجیے۔ تو آپ نے دیکھا، پھر پوچھا، پھر انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے تو ہر ایک نے اپنے ہاتھوں میں وہ جو گٹھلیاں جمع کی تھیں، اب ان کا حساب لگایا تو کہتے ہیں 155 وہ گٹھلیاں تھیں تینوں کے ہاتھوں میں۔ اب میں اس بات کو ہم اگر سوچیں، یہ وہ 7 تو وہاں رہی، اب یہ جو کھائیں کس درخت سے پیدا ہوئی تھی یہ بات بتائیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کھجوریں تو درخت میں لگتی، اس کے بغیر تو کھجور لگ نہیں سکتی، اور درخت کے سارے وہ ایک دم سے توڑی آ جاتی ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے مہینے لگتے ہیں، پانی دو، آبیاری کرو، اس کی رکھوالی کرو، اس باغ کی خدمت کرو، جب جا کے وہ کھجوریں حاصل ہوتی ہیں۔ تو وہ ہم لوگ بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو اتنا مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تھیلی عطا فرمائی، اس میں کھجوریں تھی، فرمایا خود بھی کھاؤ، جس کا موقع خود بھی کھاؤ لوگوں کو۔ چلو کھلاتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اس میں بھی کھاتے رہے کھلاتے رہے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 10 برس، اس کو بھی اس میں بھی کھاتے رہے کھلاتے رہے، اس کو حضرت عثمان رضی اللہ اس میں بھی کھاتے رہے کھلاتے رہے، اللہ اکبر۔ پھر وہ اس وقت ان سے کھو گئی کہیں تھیلی، تو بہت غمگین ہوئے کہ مجھ سے میری تھیلی آ گئی۔ کتنے من کھجوریں اس میں سے کھائی تھی، اور ڈالی ایک بھی نہیں تھی، نکالتے سب تھے، نکال کر تو دیتے تھے لوگوں کو، ڈالتے اس میں نہیں تھے۔ اے دوستو بزرگوں، اللہ کی وہ ذات ہے، جب ان کی مرضیات پر ہم چلیں گے تو میرا اللہ پھر وہ تو مالک ہے، خالق ہے۔ وہ تو حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی سی بچی، اور جو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، وہ کمرے میں انہوں نے بند، جب باہر جاتے باہر تالا لگا کے چلے جاتے، کمرے میں بند کر دیتے، تو جب بھی اندر آتے تو دیکھیں نئے ترو تازہ پھل بے موسم کے، اس وقت ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہوتا۔ سامنے دیکھ کر حضرت زکریا ان سے پوچھتے ہیں مریم یہ کہاں سے آئی؟ تو وہ عرض کرتی ہے میرے اللہ کی طرف سے آیا، یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ اچھا، یہ تو دروازے بند تالے لگے ہوئے، دیکھو پھلوں کے ٹوکرے جو بھی پلیٹ بھرے ہوئے۔ تو دوستو بھائیو، پھر اس وقت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اللہ مجھے بھی بیٹا دے، حالانکہ ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے تھے، گھر والی بھی ایسی بوڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنے، ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دی۔ دوستو بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتے ہیں، ساری مخلوق کے بغیر، ساری مخلوق مل کے کچھ بھی نہیں ایک اللہ کے بغیر۔ اس ہماری محنت سے یہ بات اس طرح واضح ہو جاتی ہے، ہر بندے کی سمجھ میں آنے لگتی ہے، جب وہ انتقاموں کے اوپر اٹھتا ہے اور اپنے اوقات فارغ کر کے اپنے پیسے جیب میں رکھ کر انتقاموں کے اوپر چلتا ہے، 40 دن کے لیے، 4 مہینوں کے لیے، سال اندرون کے لیے، بیرون ملک سال، 7 مہینے، آدھی زندگی، پوری زندگی لوگوں نے دے رکھی ہے، تو خدا پاک ان کو ایسی پرورش کرتا ہے۔ بس بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے یہ عجیب سارا کام ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اب ہم محنت کر کے، اب آج کل جو ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ محلے والے سارے مل جل کر اس بات کی محنت، دیکھیں ہر آدمی اپنی محنت سے کوئی نتیجہ چاہتا ہے۔ دکاندار اپنی محنت کرتے ہیں نا دن بھر، کیوں؟ اس نے اس پہ مال لگایا، محنت کر کے چیزیں اس میں رکھ دی بیچنے کی، جو لوگوں کے کام کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس میں رکھ دی، اور خود بیٹھا رہا صبح سے شام، بھوک پیاس، دوسرے تقاضوں کو ذرا دبا کے بیچارہ بیٹھا ہے، آتے ہیں لوگ اس کو سودا دیتا چلا جاتا ہے، بیٹھتا چلا، تو کیا کرتے ہیں شام کو پھر دیکھتا ہے کہ کیا کچھ ہوا، پھر جب فرصت ہو جاتی ہے، آنے بند ہو جاتے ہیں گاہک خریدار، تو پھر وہ اپنا حساب جمع کرتا ہے، اس سے کچھ ہو، زمیندار آدمی ہے وہ اپنی محنت سے کچھ چاہتا ہے، کچھ حساب لگاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے صنعتکار جو ہوتے ہیں وہ اپنے کارخانوں سے، صنعت کی چیزوں سے وہ اپنے وہ حساب لگا دیتے ہیں، تو ساری چیز اس پر چلتی ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، ہم محنت کریں اور نتیجہ اس کا تو ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ ہو۔ ہم اگر ایک جماعت کی نیت کر کے
اپنے محلے میں محنت کرنی شروع کر دیں گے انشاءاللہ العزیز مسجد کی پوری جماعت اللہ سے دعائیں مانگ کر آپس کے مشورے سے اعمال کرتے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں کریں، لوگوں کو آخرت کی عظمت سمجھائیں۔ آخرت میں وہ بڑی نعمتیں ہیں، اللہ اکبر، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جن نعمتوں کو اس دنیا کے اندر ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارا دماغ ان کو احاطہ نہیں کر سکتا۔ نہیں، ابھی ایک ہی بات کو دیکھ لیجیے آپ حضرات، روزانہ شب و روز انہیں اپنے ان بیانوں کے اندر اپنے مذکر خود بھی کہتے رہے، دوسروں سے بھی سنتے رہے کہ ایک سبحان اللہ پر ایک درخت لگتا ہے اور اتنا بڑا درخت 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے، سایہ ختم نہ ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اب اندازہ تو لگا، صرف ایک منہ سے جملہ نکلا سبحان اللہ اور درخت لگ گیا، اتنا بڑا درخت، اللہ ایک سبحان اللہ۔ تو پھر وہاں کی چیزیں ہمیں کیسے سمجھ میں آئیں؟ اور ایک سجدے پر کیا ملتا ہے، ایک قیام پر کیا ملتا ہے، رکوع پر کیا ملتا ہے، قرآن شریف کے پڑھنے پر کیا ملتا ہے، تسبیحات کے پڑھنے پر کیا ملتا ہے، مسجد میں نماز کے لیے آئے ٹھہرے، جتنا وقت مسجد میں گزرا، اس سب وقت پر ملا کیا، کیسے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے اور رحمتیں ہماری جولیاں بھر دی، گھر ہمارے معمور کر دیے، زندگیوں میں ہماری یہ چیزیں آ گئی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہر جتنے قدم اٹھا کے آئے تھے مسجد کی طرف، وہ ہر قدم کی نیکیاں بن گئی، گناہ اس پر معاف ہوئے، درجے بھی بلند ہوئے۔ تو یہ ساری یہ نماز ابھی، اور نماز پوری، اس پر کیا ملے گا، وضو پر کیا ملتا ہے، اللہ اکبر، وضو پر، وضو کے کیا فضائل ہیں۔ کہتے ہیں جو باوضو رہتا ہے اللہ پاک اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور شیطان اس سے ڈرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ باوضو آدمی ایسا ہے جیسے آدمی ہتھیار پہنے ہوئے ہوتا ہے دشمن کے مقابلے میں، جب چاہتے اٹھ کھڑا ہوتا ہے مقابلے میں۔ شیطان اس سے ڈرتا ہے کہ ابھی یہ اٹھا نیت نماز کی باندھ لے گا، ابھی یہ اٹھا تلاوت شروع کر دے گا، ابھی یہ اٹھا وضو تو اس کا ہے، اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے دوستو بھائیو ہماری تھوڑی تھوڑی چیزوں پر ایسے ہماری زندگیاں آپ کی آبادی رکھی ہے اس میں، اور ان چیزوں کے بغیر زندگی ویران ہے، جیسے تو بہت ہو جائیں گے، گھر میں چیزیں آ جائیں گی، ان اعمال سے گل خالی ہوں گے تو دوستو بزرگوں بس یہ ہے مسئلہ۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے سارے اعمال، تو یہ دنیا میں بیٹھ کر جب ہم دین کی محنت کریں گے اور جو ہماری آخرت بنتی چلی جائے گی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کیا کہتے ہیں نا، جو دنیا میں ان تکالیف کو برداشت، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت کریں گے تو قیامت میں میرا اللہ، اس کا تو وعدہ ہے کہ وہ جزا کا دن ہے، جو بھی جس پر تھوڑا سا عمل بھی لے کے آیا ہوگا ضرور اس کا بدلہ ہم اس کو دیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اب جب اس کو دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی بخار، کوئی پریشانی، کوئی سفر کی تکلیف، جو بھی دنیا میں آتی رہتی ہے، مشکلات آتی رہتی ہیں، سفر میں تھا بھوک لگ گئی، کوئی کھانے کا بندوبست نہیں تھا، پیاس لگ گئی، اور جناب پانی کا بندوبست نہیں تھا، تھکن ہو گئی، آرام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور لگا رہا محنت میں، تو پھر کیا؟ پھر ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب وہ دکھائیں گے اللہ پاک آخرت میں، یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں کہ فلاں وقت کی بھوک پر، فلاں وقت کی پیاس پر، فلاں وقت کے بخار، یا اللہ وہ تو اتنا تھوڑا تھوڑا سا تھا اور اس پر مل کتنا رہا ہے اتنا زیادہ۔ پھر وہ کہے گئے کاش دنیا میں میرا بدن کینچیوں سے کترا جاتا نا، تو بھی میں اس پر صبر کر لیتا، پھر اس پر کیا ملتا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ہماری زندگی آخرت کی آبادی کے لیے، آخرت کے بنانے کے لیے ہے، اور دعوت والے اعمال اس کے اندر سب سے زیادہ ہم کو آگے بڑھانے والے، ترقیوں کو اوپر ڈالنے والے، اللہ کے قرب کے قریب کرتے چلے جانے والے، ہر عمل یہ دعوت ہے۔ مسجد میں بیٹھے دوسرا ساتھی آیا اور وہ میرے پاس یہ 3-4 نام دیے امیر صاحب نے، ان سے ملاقات کرنی، تو بھی میرے ساتھ شریک ہو جا، اس کو اپنا ساتھ کر لیا، چلو بھائی 2 رکعت پڑھ لیتے۔ دیکھو کیسی زبردست بات، اللہ سے پہلے مانگ لیتے ہیں اس آدمی کو، اور جناب وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کو دعا مانگتے ہیں، پھر جناب وہاں سے ذکر کرتے ہوئے اس آدمی کے پیچھے جاتے ہیں۔ بتاؤ ان کا ایک ایک قدم کتنا اثر سارے عالم پر ڈال رہا ہے۔ یہ قدم کیا، یہ کس نیت سے لے رہے ہیں کہ اللہ دنیا سے باطل چھٹ جائے، کفر مٹ جائے، اور تیرا حالی دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے۔ ہر ادارے میں، ہر
یعنی مطلب ہر زندگی کے ہر ماحول میں، چاہے بازار کا ماحول ہو، چاہے کارخانوں کا ہو، دفاتر کا ہو، زمینداروں گھروں کا ہو، محلے کی رہائشوں کا ہو، یا اللہ ہر حرکت کے تیرے احکامات زندہ ہو جائیں، اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے زندہ ہو جائیں، سنت والے طریقے زندہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہیں ایک ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بھائیو، اس نیت سے جب اب وہ جا رہا ہے تو اس کا اثر سارے عالم پر پڑ رہا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اوپر یہ بات آ رہی۔ اب وہ ملاقات ایک سے، دوسرے سے، تیسرے سے، اور جناب ایک نے کچھ حامی بھر لی، کچھ پکا تیار ہو گیا، اچھا چلیے ذرا مسجد میں جاتے ہیں۔ مسجد میں آئے تو اور بھی ساتھی آئے ہوئے تھے، ماحول بنا ہوا تھا، ادھر سے دوسروں نے بھی وصولیاں کر کے لائی ہوئی تھی۔ اب یہ 2-4 ساتھی جمع ہو گئے، اب ان کا کچھ اکرام کے ان کے سامنے بات رکھی، اللہ اکبر، دل نرم ہو گئے، انہوں نے ارادہ کر لیا اور ان کو اس کے طریقے بتا دیا۔ آہستہ کرتے کرتے 1 دن، 2 دن، 3 دن کے اندر اندر وہ جماعت تیار ہو، جماعت وہ تیار ہو۔ تو دوستوں بزرگوں، بس اس کا ہم اگر عزم کر لیا نا کہ ہم نے اپنی مسجد کو آباد کرنا، اور تقاضے تو ہمارے پاس اتنے ہیں، جتنے لوگ مسجد کے گرد آباد ہیں، مرد اور مستورات عورتیں، یہ سب ہمارے تقاضے ہیں کہ سارے اللہ کے حکموں پر پڑ جائیں گے اور اللہ کے احکامات پر پڑ جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں والے یہ بن جائیں، ان کی زندگیوں میں اللہ کے احکامات نظر آئیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں نظر آئیں۔ دوستو، یہ ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں، اس سے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ضرور ہم دنیا کے سارے تھا اس میں بھی لگیں گے، وہ بھی ہمارے لیے دین بن جائے گا۔ جو اس کام کے ساتھ ساتھ دنیا کے کاموں کو کریں گے، اللہ کا حکم سمجھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے اوپر جب اس کو کریں گے، وہ ہمارے لیے زبردست خیروں کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہر طرح سے خیریں استقبال کریں گی، شر اور فساد اور پریشانیاں اللہ پاک معاشرے سے چھٹا دیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی علاج ہے ہی نہیں، نہ فوجیں اس کا علاج ہے، نہ حکومتیں علاج ہے، نہ اسلحے علاج ہے، ان بیماریوں کو نہ دوائیں علاج ہیں، نہ ڈاکٹر صاحبان علاج ہیں۔ بے شک پڑھ پڑھ کے بہت سارے ڈاکٹر بن جائیں، دوائیاں بنا بنا کر ڈھیر لگا دیں، اسپتال اعلیٰ سے اعلیٰ کر دیں، لیکن ڈر دل میں ایک چھوٹی سی بیماری ہے، یہ سب کے ہاتھ چھوٹ جائیں، سب پریشان ہو گئے، ادھر بھاگے گئے، ادھر بھاگے، فلاں بیماری آ گئی، یہ آ گئی، وہ آگے، اس طرح سے کرو، اس طرح سے۔ ارے بھائی، یہ ہے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اللہ کا سہارا چھوڑ دیں گے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اسی سے خیر وہاں سے آتی ہے، شر بھی وہاں سے۔ شر کے خزانے لامحدود، خیروں کے خزانے لامحدود۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، پر مانگنے کی اور اس کا ہو لینے کی دیر ہے، اس کے بن کے رہیں، اس کے ہو کے رہ جائیں اور اس سے مانگتے رہیں۔ اللہ اکبر، ایسے زبردست دینے والے ہیں کہ آدمی کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے ایسے وقت میں میری مدد کر دی۔ تو اس لیے گھبرانے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں، بس کمی اس بات کی ہے، ہمارے لیے غم اور فکر کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے کہنا مانیں، اللہ کا دین جو ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے، صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے اندر جو دین تھا، دین کی جو سطح تھی جس پر لوگ دین کوئی بے نمازی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، زبان پر بات بھی نہیں لا سکتے، کیا حالت ہے ہماری نمازوں۔ پھر وہ کیسی کیفیات والی نمازیں ہوتی تھی، وہ سیکھ سیکھ کر نمازوں کو ایسا انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ رات کے اول ایسے میں نیت باندھتے اور آخر رات میں جا کے سلام پھیر دیتے۔ اللہ اکبر، ایسے نمازیں پڑھتے، ایسے تلاوت کرتے، ایسے دعائیں کرتے، ایسے سجدے کرتے تھے۔ تو وہ ان سردیوں کی بڑی بڑی راتوں کو بھی کہتے تھے رات کتنی چھوٹی ہے، سجدے بھی پورا نہیں ہو سکا، قیام بھی نہیں ہو سکا، ایسے ایک لگن۔ دوستو، اس کا واحد فقط یہی راستہ ہے، ہم خود بھی اس راستے میں خوب لگیں۔ اور دیکھو، چلنے کے لیے ہم کو نکالتے تو 40 دن کے لیے ہیں، باقی پورے سال کے اندر جتنے 40 دن کے علاوہ ہوتے ہیں وہ تو ہمارے مقام کے کام کے لیے ہیں، اور بس ہم اپنے آپ کو اس کام والا بنا کر اور اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ہم اپنے مسجد کی جماعت کے امیر کے مشورے سے سارے تقاضوں کو مشورے سے لے کر ہم محلے میں اس طرح پھرتے رہیں گے
اللہ اکبر. جیسے کسی کو کسی سے غرض ہو اور اس کے وہ لوگوں کے گھروں کے اوپر جاتا ہے, پھرتا ہے, ملاقاتیں کرتا رہتا ہے. ہم اگر یہ تو بنا تو لیں, تھوڑا سوچ تو لیں, ہمارے پاس کوئی کام نہیں, تھوڑا سا فرصت وقت ہے تو اس کا ہم خیال کریں فوراً مسجد. جب بھی مسجد کے اندر ایک ایسی ترتیب ہماری بن جائے اور ایسا سلسلہ چل پڑے اور بن جائے کہ صبح سے لے کر رات کے اخیر تک مسجد میں آمد رفت اپنا وقت پورا کر کے جانے والے دوسرے ساتھی کہتے ہیں, یہ علماء کرام فرماتے رہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی رات دن آباد رہتی تھی اور رات کے ایک حصے میں اذان ہوتی تھی, اور اس اذان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو گھروں میں ہے وہ مسجدوں کو آ جائیں اور جو مسجد والے ہیں وہ ذرا گھروں میں جا کے تھوڑا آرام کریں. تو ایسے لوگ اس ترتیب سے آتے اور جب ساری رات مسجد آباد, اور دن تو 5 وقت نمازوں کے لیے اعلان ہوتا تھا, اللہ اکبر, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے. گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر. تو بزرگوں, اللہ کرے یہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے. تو اب ہم اور آپ بس اس میں لگنا ہے اور دوسروں کو لگانا ہے اور مانگنا ہے. ایک ایک عمل کے بعد مانگے اللہ سے, گشت کر کے واپس آئیں پھر بیٹھ کے مانگیں, گشت کے لیے جانے سے پہلے بھی اللہ سے مانگیں, بیان ہو جانے کے بعد بھی مانگیں, جماعت بن گئی پھر بھی مانگیں, جماعت رخصت. تو اللہ رب العزت کا اس کا فضل, اس کا کرم ہے دوستوں کہ ہم کریں گے اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا, اور میرا اللہ قبولیت ایسی دیں گے کہ اس پر بڑے بڑے کاموں کے فیصلے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.